السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم ناول مرات العروس کا فنی و فکری جائزہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ مرات العروس ڈپٹی نذیر احمد اور اردو ادب کی تاریخ کا پہلا ناول ہے۔ اس ناول پر سرکار کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے ان کو 1000 روپے کا انعام بھی دیا گیا تھا۔ اگرچہ ناول مرات العروس میں بہت سی خامیاں ہیں، مگر پھر بھی ناقدین ادب اس کو ایک کامیاب ناول قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے اردو ادب کی تاریخ میں ایسا ناول موجود نہیں تھا جو ڈپٹی نذیر احمد کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتا ہو۔ یعنی یہ اردو کا پہلا ناول تھا، اور جو چیز بھی پہلے ایجاد ہوتی ہے تو اس میں خامیاں ضرور ہوتی ہے، تو اسی لیے ناقدین ادب یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اس میں خامیاں ہے لیکن پھر بھی یہ کامیاب اور بہترین ناول ہے، کیونکہ اس سے پہلے اردو ادب کی تاریخ میں کوئی ناول موجود نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، ذیل میں اس ناول کے فن پر سر حاصل بحث ہوئی ہے، یعنی اس کے فن پر گفتگو ہوئی ہے۔ پہلے نمبر پر ہے پلاٹ۔ پلاٹ واقعات کے مربوط ہونے کا نام ہے۔ واقعات کا جب آپس میں ایک منطقی ربط ہو، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہو، ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو، تو اس کو پلاٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پلاٹ پر میں نے علیحدہ سے ایک ویڈیو بنائی ہے، آپ پلے لسٹ میں جائیے، وہاں پر دیکھیں اردو ادبی اصطلاحات، تو اس میں ہے، وہاں پر میں نے مثالوں کے ذریعے پلاٹ کو ڈسکس کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جہاں تک ناول مرات العروس کا تعلق ہے تو اس ناول میں پلاٹ بالکل ہے ہی نہیں، کیونکہ پلاٹ کہانی کو تجسس آمیز اور پیچیدہ بناتا ہے، مگر مرات العروس کی کہانی بالکل سیدھی سادی کہانی ہے۔ یہ ایک مقصدی قصہ ہے جس کا مقصد عورتوں میں پڑھنے لکھنے کا شوق اور ہنر پیدا کرنا تھا، لہٰذا مرات العروس میں پیش کیے گئے واقعات پلاٹ کی تعریف پر پورا نہیں اترتے۔ تو اس ناول کی جو سب سے بڑی خامی ہے اس میں وہ پلاٹ ہے، یعنی واقعات کا آپس میں لنک نہیں ہے، تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسلوب، جہاں تک اس ناول کا اسلوب بیان اور اس کی زبان کا تعلق ہے تو اس لحاظ سے نذیر احمد کا ناول ایک اعلیٰ درجے کا ناول ہے۔ تمام ناقدین نے اس کی زبان و بیان اور اسلوب کو سراہا ہے اور اس کی تعریفیں کی ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے اس ناول کو بہت ہی سادہ، سلیس، روزمرہ اور بامحاورہ زبان میں لکھا ہے۔ اس ناول کی زبان دلی کی عام بول چال کی زبان ہے۔ ڈپٹی صاحب کو اردو پر کافی عبور حاصل تھا، اردو زبان وہ کافی سیکھ چکے تھے، سمجھ چکے تھے، اور انہوں نے اس خوبصورتی سے اس ناول کو لکھا کہ اس کی زبان میں شیرینی اور مٹھاس نظر آتی ہے۔ تو زبان و بیان اور اسلوب کے حوالے سے یہ ناول ایک کامیاب ناول ہے۔ اگلا ہے مکالمہ نگاری۔ اچھا، ایک بات یہاں پر آپ نوٹ کر لیجئے، کردار نگاری کو میں نے یہاں پر چھوڑا ہے کیونکہ پھر ویڈیو بھی بہت طویل ہو جائے گی، اور یہ کہ کرداروں پر میں علیحدہ سے ایک ویڈیو بناؤں گا اور تفصیل سے تمام کرداروں کو ڈسکس کروں گا تاکہ آپ سب کچھ اچھی طرح سے اور تفصیل سے سمجھ جائے۔ ٹھیک ہے، تو مکالمہ نگاری۔ اب ناول مرات العروس میں عورتوں کی زبان کو امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ عورتوں کی زبان کی اپنی بعض محسوس اصطلاحیں ہوتی ہیں، یعنی عورتیں جب لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتی ہے تو اس کی بعض ایسی باتیں ہیں جو کہ مرد اس کو نہیں کہتے، صرف عورتیں ہی وہ باتیں کہتی ہے۔ تو عورتوں کی زبان کی اپنی محسوس اصطلاحیں ہوتی ہے جن کو صرف عورتیں ہی استعمال کرتی ہے۔ عورتوں کے لب و لہجے میں طنز بھی نمایاں ہوتا ہے۔ اکثر جب عورتیں باتیں کرتی ہیں تو اس میں طنز کے نشتر بھی برسائے جاتے ہیں، اسی لیے عورتوں کے مکالمے لکھنے کے لیے عورتوں کی زبان، ان کی ذہنیت اور ان کے دماغ نفسیات سے بھی آشنا ہونا لازمی ہے۔ ڈپٹی صاحب نے اس ناول میں عورتوں کی ذہنی کیفیات، توہمات اور جذبات کی ترجمانی ایسے انداز میں کی ہے کہ مکالمہ پڑھتے وقت ان عورتوں کی آوازیں ہمارے کانوں میں گونجتی ہے،
یہاں پر لفظ توہمات استعمال ہوا ہے۔ توہمات کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ جب کالی بلی سامنے سے گزر جاتی ہے تو پھر ہم گھر پر بیٹھے رہتے ہیں سارا دن، کہیں نہیں جاتے، تو یہ کیا ہے؟ ایک توہم ہے۔ تو اسی طرح توہمات کا ذکر اور عورتوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ان کا ذکر بھی اس ناول میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مثلاً اکبری کی جب شادی ہو جاتی ہے تو چوتھے یا پانچویں مہینے ہی میاں پر تقاضا کرنا شروع کر دیتی ہے کہ میں الگ گھر لوں گی۔ تو اس مکالمے کی مثال ملاحظہ ہو۔ اکبری کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے ہم سے تمہاری ماں کے ساتھ نہیں رہا جاتا، ہم یا تو رہیں گے اپنے میکے میں یعنی والد کے گھر، یا خیر ایسی ہی زبردستی ہے تو کسی دوسرے محلے میں چل رہو، ہم سے یہ رات دن کی کل نہیں سہی جاتی، یعنی یہ لڑائی جھگڑے ہم سے نہیں سہی جاتی۔ عاقل کیا جواب دیتا ہے؟ اس کا شوہر ہے، آخر کچھ بات بھی ہے، مجھ سے تو آج تک اماں جان نے تمہاری کوئی شکایت نہیں کی۔ تو دیکھیں کتنی خوبصورت مکالمے ہے ڈپٹی نذیر احمد نے استعمال کیے ہیں۔ تجسس، انگریزی میں اس کو سسپنس کہتے ہیں۔ تجسس اس کو کہتے ہیں، اس کیفیت کا نام ہے کہ بعض اوقات جب ہم کہانی پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ آگے کیا ہوگا، اسی آگے کیا ہوگا کو تجسس کہتے ہیں۔ تجسس ایک ایسا عمل ہے جس سے پڑھنے والے کے دل دماغ کو اپنی گرفت میں لیا جا سکتا ہے۔ ناول مرات العروس میں چونکہ قصہ پن اور دلکشی کم ہے، یہی وجہ ہے کہ اس ناول میں تجسس بھی ناپید ہے، کم ہے۔ ڈپٹی صاحب کے اس ناول کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ وہ ایسے واعظانہ قسم کی تقریر شروع کر دیتے ہیں کہ جس سے ناول کا تجسس ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ اتنے بڑے بڑے مکالمے لکھتے ہیں کہ بعض اوقات تو 2-3 صفحوں تک وہ مکالمے لکھتے ہیں، اسی طرح وہ جو مرکزی قصہ ہے وہ رک جاتا ہے، تو تجسس بھی کاری کی ختم ہو جاتی ہے، وہ بور ہونے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس ناول کی دوسری خامی یہ ہے کہ ڈپٹی صاحب نے اس ناول کو ابواب کی سرخیوں میں تقسیم کیا ہے، مثلاً اکبری کی بدمزاجی، اکبری کا الگ گھر، محمودہ کا بیاہ وغیرہ، لہٰذا پڑھنے والے کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس پیراگراف کا کہ ڈپٹی صاحب جب کوئی قصہ بیان کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک باب اور لکھتے ہیں، ایک ہیڈنگ دیتے ہیں، اور وہاں پر لکھتے ہیں مثال کے طور پر اکبری کا الگ گھر یا محمودہ کا بیاہ۔ تو جب ہم اس قصے کو پھر پڑھیں گے بھی نہیں، صرف اس ٹاپک کو دیکھیں گے، اس ہیڈنگ کو دیکھیں گے، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ تو ہمیں تو پہلے سے پتہ چل گیا، اب تجسس کہاں رہ گئی؟ تو یہ ایک بہت بڑی خامی ہے اس ناول میں۔ تو یہ تو تھا فنی جائزہ، کردار پر میں بات کروں گا نیکسٹ ویڈیو میں۔ اب فکری جائزہ۔ ڈپٹی نذیر احمد کا تعلق علی گڑھ تحریک سے تھا، اور علی گڑھ تحریک ایک اصلاحی تحریک تھی جس کا سب سے بڑا مقصد معاشرے کی اصلاح تھا۔ علی گڑھ تحریک پر بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے، BS اردو نوٹس، یہ میں نے ایک پلے لسٹ بنائی ہے، آپ چاہے وہاں پر دیکھیں، بہت ہی آسان ہے۔ تو اس تحریک کا سب سے بڑا مقصد کیا تھا؟ معاشرے کی اصلاح اور عورتوں کی تعلیم، ٹھیک ہے، یہ اس کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ لہٰذا نذیر احمد نے معاشرے کی اصلاح اور خصوصاً عورتوں کی خانگی و گھریلو زندگی اور ان کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی۔ ناول مرات العروس میں بھی آپ نے عورتوں کے گھریلو مسائل، ان کی جاہلیت، بدمزاجی، بدسلیقی اور تعلیم کی کمی کو نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس مقصد کے لیے ڈپٹی صاحب نے اکبری اور اصغری کی زندگیوں کو ایک نمونے کے طور پر پیش کیا۔ اکبری اور اصغری اس ناول میں 2 کردار ہیں، ٹھیک ہے۔ اصغری کے کردار کی بدولت ڈپٹی صاحب نے تعلیم کے بارے میں اپنا نقطہ نظر یوں پیش کیا ہے کہ اتنی تعلیم ہر عورت کے لیے لازمی ہے جس سے وہ اپنے گھر کے فرائض سر انجام دینے کے لائق بن سکے۔ اس تعلیم میں سینا پیرونا یعنی کپڑے سینا، کھانا پکانا، پڑھنا لکھنا اور حساب کتاب وغیرہ بنیادی اہمیت کی چیزیں ہیں۔ یعنی عورت ایسی ہو کہ اس کو حساب کتاب آتی ہو، کھانا پکانا، پڑھنا لکھنا، یہ چیزیں آتی ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن نذیر احمد کے نزدیک عورت کا کام صرف گھر کے انتظامات کو سنبھالنا نہیں، بلکہ اسے اپنے شوہر کی مونس و غمگسار اور زندگی کے چھوٹے بڑے واقعات میں اپنے شوہر کی بہترین ساتھی اور معاون بھی ہونا چاہیے۔
یعنی صرف گھر کے انتظامات کو سنبھالنا نہیں ہے، عورت کا اپنے شوہر کا بہترین ساتھی بھی ہونا چاہیے۔ ناول میں اصغری گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کو زیادہ تعلیم حاصل کرنے کی تلقین بھی کرتی ہے اور اسے نوکری کا مشورہ بھی دیتی ہے۔ اسی طرح اصغری اپنے بوڑھے سسر کو نوکری چھوڑنے اور گھر پر بیٹھنے کا مشورہ بھی دے دیتی ہے۔ تو یہ سب کس کی بدولت؟ تعلیم کی بدولت۔ اب آتے ہیں ہم ایک اور طوفان کی طرف، اکبری کی طرف۔ نذیر احمد نے مرات العروس میں اکبری جیسی ناخواندہ عورت کا ذکر کر کے یہ ظاہر کیا ہے کہ ایک غیر تعلیمی یافتہ اور غیر تہذیبی یافتہ عورت اپنے شوہر، گھر اور ساس کے لیے کیا کیا مشکلات پیدا کرتی ہے۔ وہ ہر وقت اپنے ساس کے ساتھ جھگڑا کرنے پر تلی ہوئی ہوتی ہے، گھر کے تمام کام ٹھیک کرنے کے بجائے بگاڑ دیتی ہے اور اپنی بے وقوفی سے تمام زیورات سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ نذیر احمد کا خیال ہے کہ اگر عورت ناخواندہ اور غیر تعلیم یافتہ ہو تو جھگڑے اور مشکلات ضرور پیدا ہوں گے، کیونکہ تعلیم ایسی چیز ہے جو انسان میں شعور اور اخلاق پیدا کرتی ہے۔ تعلیم انسان کو جینے کا ڈھنگ طریقہ سکھاتی ہے اور تعلیم ہی انسان میں جرأت اور حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آ چکی ہوگی۔ اللہ حافظ۔